بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ القلم، مکی نمبر 68، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ، تدبر فی القرآن کے اصول۔ قرآن کریم پر غور و تدبر کرنے کے متعلق بنیادی اصول سمجھ لیں۔ نمبر 1، عربی زبان کے ہر لفظ کے متعدد معنی ہوتے ہیں، لیکن وہ متعدد معنی اس لفظ کے ایسے مرادفات نہیں ہوتے کہ ایک کی جگہ دوسرا مرادف رکھ دیا جائے تو معنی بالکل وہی رہیں گے۔ یہ تو ہمارے ہاں کی شاعری ہے، جس میں شہد کی جگہ انگبی کہہ دیا جائے تو معنی میں فرق نہیں پڑتا، لیکن عربی میں لفظ کے سینکڑوں مرادفات ہونے کے باوجود معنی میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ایک لفظ کی جگہ اس کے مرادفات میں سے کوئی لفظ بائنہ ہی انہی معنوں میں دوسری جگہ استعمال نہیں ہوتا۔ مرادفات قرآن کریم میں آئے ہیں، تدبر کرنے والے کو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان معنی میں سے کون سا معنی اس مقام سے مطابقت رکھتے ہوئے موضوع ہوگا جسے لیا جائے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ تصریف آیات ہے۔ قرآن کریم کا یہ خاص انداز ہے کہ وہ ایک چیز کو مختلف مقامات پر دہراتا ہے۔ اگر قرآن میں ایک چیز کے بار بار آنے والے تمام مقامات کو سامنے رکھ لیا جائے، مقام پہ اس کے معنی خود متعین ہو جاتے ہیں۔ تدبر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو لفظ سامنے آیا ہے، تصریف آیات کے تحت اس کے جو معنی قرآن کے دیگر مقامات پر آئے ہیں، ان میں سے کون سا معنی اس مقام پر اس لفظ کے لیے موزوں ہے جسے اختیار کیا جائے۔ تدبر کرنے والے کے پاس ایک تو لفظی معنی کی سند زبان کے اعتبار سے یا لغوی اعتبار سے ہونا چاہیے، بی، دوسرے جو معنی اس نے منتخب کیے ہیں اس کی سند یہ ہو کہ قرآن کے دوسرے مقام پر وہ منتخب معنی استعمال ہوئے ہوں، سی، تیسرے یہ کہ قرآن کریم کی من حیث الکل بھی ایک تعلیم ہے، اس لیے منتخب کردہ معنی قرآن کی کلی تعلیم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا قرآن علم کی بڑی تعریف کرتا ہے، یہ قرآن کریم کی کلی تعلیم کا اصول ہے، اس لیے کوئی ایسے معنی نہیں لیے جائیں گے جس سے جہالت کی تعریف ہوتی ہو، کیونکہ یہ بات قرآن کی کلی تعلیم کے خلاف چلی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس یہ تین سندیں ہیں، یعنی زبان کے اعتبار سے لغت کی سند اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے اس کے جو معنی مرتب یا متعین ہوتے ہیں وہ سامنے ہوں، اور جو معنی لیے جا رہے ہیں وہ قرآن کی کلی تعلیم کے خلاف نہ ہوں، تو یہ قرآن کا تدبر اجتہاد کہلائے گا۔ فہم کے بلند ہونے پر تدبر کی نئی راہیں کھلے تو تدبر کرنے والے پر پہلے تدبر سے رجوع کرنا لازم ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تدبر کرنے والا مندرجہ بالا اصولوں کے مطابق ایک وقت میں اپنے تدبر سے کسی ایک معنی کو لے، لیکن انسان کی بڑھتی ہوئی فکر سے تدبر کی نئی نئی راہیں کھلتی رہتی ہیں۔ کسی مقام پہ اس نے دیکھا کہ پہلے معنی سے یہ دوسرے معنی زیادہ موزوں نظر آتے ہیں تو وہ دوسرے معنوں کو اختیار کر سکتا ہے اور اسے اختلاف نہیں کہا جائے گا۔ پھر دہرایا جاتا ہے کہ نمبر 1، تدبر کرنے والا جو معنی لے رہا ہے زبان کے اعتبار سے یا لغت کے اعتبار سے کیا وہ معنی عربوں کے ہاں مستعمل تھے۔ نمبر 2، منتخب معنی کی قرآن کریم کے دوسرے مقام سے تائید ہوتی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی من حیث الکل بھی ایک تعلیم ہے، اس لیے کیا منتخب کردہ معنی قرآن کی کلی تعلیم کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہ ہیں تدبر فی القرآن کے اصول۔ بات دراصل ترجیحات کی ہوتی ہے کہ تدبر کرنے والے کے نزدیک ترجیحات کون سی ہیں کہ معنوں میں سے وہ کس کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر کوئی دوسرے معنی لیتا ہے تو یہ بات اس کے ساتھ جھگڑنے کی نہیں، بشرطے کہ اس کے پاس اوپر درج تینوں سندات موجود ہوں۔ یہ کوئی سند نہیں کہ فلاں مفسر فلاں محدث نے یہ لکھا ہے،
کسی تدبر کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ مزید شواہد سامنے آنے کے باوجود اپنے پہلے تدبر پر اٹکا رہے۔ اس پر لازم ہے کہ نئے انکشافات سامنے آنے کے بعد اگر دوسرے معنی لینے کی گنجائش ہو، بشرطے کہ وہ تینوں شرائط پر پورا اترتا ہو، تو خود ہی معنی تبدیل کر دے۔ علم انسانی بڑھتا رہتا ہے اور نئے نئے انکشافات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس لیے کسی ایک دور کا تدبر قرآن بھی قیامت تک کے لیے حرف آخر نہیں ہے۔ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ مندرجہ بالا سندات کے ساتھ خود تدبر کرے۔ فہم قرآن انفس و آفاق پر پڑے پردے اٹھنے پر اوپر درج 3 سندات کی حدود میں بڑھتا رہے گا۔ قرآن کے محکمات چٹان کی طرح اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ قرآن نے اپنی آیات کو محور کہا ہے۔ محور وہ شے ہے جو اپنے مقام پہ کھڑی ہو اور ہر چیز اس کے گرد گھومے۔ قرآن کے حقائق محور ہیں، چٹان ہیں جو اپنے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں اور انسان کا تدبر و تفکر ان کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ جوں جوں علم انسانی بڑھتا چلا جائے گا، تدبر کی راہیں بھی کشادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ قرآن نے خود بتایا ہے کہ انفس و آفات میں جو ہماری علامات ہیں، ہم ان پر سے پردے اٹھاتے چلے جائیں گے تو ہر پردہ اٹھنے کے بعد جو بات سامنے آئے گی وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ قرآن نے جو کچھ کہا تھا وہ حق ہے۔ لہٰذا پردوں نے تو ہر دور میں اٹھنا ہے، کیونکہ کسی ایک دور میں سارے پردے نہیں اٹھا کرتے۔ دنیا جتنی علم میں آگے بڑھے گی اتنے ہی پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ ہمارا دور اس بات پر شاہد ہے کہ پہلے 1000 سالوں میں بھی اتنی تبدیلیاں، انقلابات اور انکشافات نہیں ہوئے تھے جتنے ہمارے دور میں ہو رہے ہیں۔ آج کا دور بڑا تیز ہو گیا ہے، انسان کے علم کی ترقی کی رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے، لہٰذا اسی اعتبار سے قرآن کے معنی، مفاہیم، انکشافات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن کے مفاہیم کو اوپر درج 3 سندات پر پرکھا جائے گا تو پھر کوئی تعارض یا مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کسی کا سمجھا ہوا قرآن کسی دوسرے کے لیے سند نہیں ہو سکتا۔ نظام خداوندی کے تدریجی مراحل سورہ الحدید میں ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس۔ سورہ 57 آیت نمبر 25۔ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ہر رسول اپنے ساتھ ضابطۂ قوانین لایا، اور وہ ضابطہ قوانین کی روح سے ایسا معاشرہ قائم کرتے جس میں ہر شخص کے عمل کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب ہو، اور یوں لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔ اور واضح دلائل اور ضابطۂ قوانین کے ساتھ ہم نے فولاد تلوار نازل کیا جس میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ سختی عدل و انصاف قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے یہ انسانیت کے لیے بڑی منفعت بخش چیز ہے۔ سورہ 57 آیت نمبر 25۔ اس آیت میں نظام اسلام کی تدریجی منازل کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں بھی اسی تدریج کو پیش نگاہ رکھنا چاہیے۔ پہلی منزل بینات یعنی دلائل و براہین کی ہے۔ اس منزل میں دلائل و براہین کی روح سے اپنی دعوت کے دعاوی و حقائق کو دلائل کی روح سے اس طرح صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے کہ قلب و دماغ دونوں مطمئن ہو جائیں۔ اس میں ضابطۂ قوانین پر اٹھنے والے اعتراضات، شکوک، شبہات کا ازالہ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح لائے ہوئے ایمان ہی کو قرآن ایمان کہتا ہے۔ رسومات کی ادائیگی میں نہ تو دماغ ہوتا ہے اور نہ ہی دل ہوتا ہے، یعنی ہر رسم کی ادائیگی کے جواب میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں آباء و اجداد سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ دلیل و برہان سے ماننے کو قرآن ایمان کہتا ہے۔ دوسری منزل الکتاب یعنی ضابطۂ قوانین کی ہے۔ اس منزل میں لوگوں کو قانون کی غرض و غایت، ریزن، قانون کی وائی آف اٹ سمجھائی جاتی ہے کہ ایسا کیوں کیا جائے۔ ہر قانون و حقائق کو دلیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مخالفین سے بھی دلیل مانگتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے میں دلیل لاؤ۔ سورہ 2 آیت 111۔ جب لوگ دعوت کو دل و دماغ کے اطمینان کے ساتھ دلائل و براہین کی روح سے مانیں گے تو ان کے لیے الکتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔
گویا خدا قانون کا اتباع ان لوگوں سے کراتا ہے جو قانون کی غرض و غایت اور اس کی منفعت کو دل و دماغ کے پورے اطمینان کے ساتھ سمجھ چکے ہیں کہ واقعی یہ حق ہے اور اس کا اتباع ہمارے ہی لیے مفید ہے۔ کتاب یعنی قوانین ان کے لیے ہیں جو پہلے دلیل و برہان سے بات کی صداقت کو مان لیں۔ دلائل و برہان اور قوانین کی غرض و غایت یہ بتائی تاکہ تم لوگوں کے معاملات انصاف اور عدل کے ساتھ طے کر سکو۔ سورہ 57 آیت نمبر 25۔ ہمارے ہاں مروجہ قوانین کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے تو اس کو عدل کہتے ہیں، لیکن مروجہ قانون ہی عدل پر مبنی نہ ہو تو فیصلہ عدل پر کہاں ہوا؟ لہذا بینات یعنی دلائل و برہان کی روح سے قانون کی صداقت کو بھی منوانا لازمی ہے۔ جنہوں نے وحی کے قانون کو تسلیم کیا تو ان سے قرآن نے کہا کہ اس قانون کی روح سے تم معاملات کا تصفیہ کیا کرو۔ تیسری منزل تب آتی ہے جب لوگ ضابطۂ قوانین کو سمجھ کر ایک جماعت بنا لیں، تو پھر انسانیت کے قیام کے لیے نظام کی تشکیل کی منزل آتی ہے۔ نظام کی تشکیل کی راہ میں یا نظام کی تشکیل کے بعد جو لوگ اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے ان کے خلاف حدید، تلوار یعنی قوت استعمال کی جائے گی۔ قرآن نے بتا دیا کہ یہ تدریج انسانیت کے قیام کے لیے بڑی نفع بخش ہے۔ خدا کے ہر نبی نے اسی فارمولے کے ساتھ اپنی دعوت پیش کی تھی، لہٰذا اتباع نبوت میں اسی تدریج کو پیش نگاہ رکھنا ہوگا، ورنہ اس تدریج کے بغیر کوئی بات قابل ستائش نہ ہوگی۔ حدید کا استعمال زبردستی منوانے کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن اکراہ کی روح سے، جبر کی روح سے ایمان کو ایمان ہی نہیں مانتا۔ حدید کا استعمال صرف نظام کی تشکیل کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہوگا۔ حدید یعنی تلوار تو ایک علامت، سمبل ہے جسے نظام دین کے قیام کے لیے بڑا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس نظام کے قیام کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں تو انسان کی منفعت کا تقاضا ہے کہ پھر رکاوٹوں کو قوت سے دور کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ساری جنگیں مدافعانہ لڑیں جو رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کے خلاف تھیں۔ جب کبھی دشمن نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا تو صلح بھی کر لی گئی۔ ضرب کلیم میں علامہ اقبال کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ تلوار کا استعمال لادینیت کے تحت ہو تو نتیجہ زہر سے بھی بڑھ کر ہے، اور اگر اس کا استعمال دین کی حفاظت میں ہو تو پھر یہ ہر برائی کو دور کرنے کے لیے تریاق ہے۔ ایک اور جگہ پر علامہ اقبال نے کہا کہ یہ قرآن اور شمشیر دو قوتیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ قرآن شمشیر کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں بے راہ نہ ہو جائے، اور شمشیر قرآن کی حفاظت کرتی ہے کہ قرآن کہیں نراواز ہی بن کر نہ رہ جائے۔ قرآن کے نفاذ میں جو رکاوٹیں آئیں گی انہیں شمشیر دور کرے گی۔ قرآن شمشیر کی حفاظت کرے گا کہ غلط نہ چل جائے۔ آیت نمبر 1۔ نون والقلم وما يسطرون۔ دوات اور قلم اور جو کچھ ان سے لکھا جاتا ہے، یعنی علم کی بارگاہ اس بات پر شاہد ہیں کہ نون، قلم اور یسطرون کی وضاحت۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا چیزوں کی قسم کھاتا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ خدا چیزوں کی قسم کھانے کے بجائے چیزوں کو اس بات کی شہادت میں پیش کرتا ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ اس آیت میں کہا کہ دوات قلم یعنی علم کی بارگاہ اور نون یعنی قوت کی بارگاہ سے بھی تمہیں شہادت ملے گی کہ اے رسول تم دیوانے نہیں ہو۔ حرف ابجد کے الف بے تے جیسا ہی یہ نون حرف ہے، قدیم زمانے میں یہ حروف ابجد آج کے الف بے تے جیسی شکل میں نہیں ہوتے تھے بلکہ تصویروں کی شکل میں لکھے جاتے تھے۔ نون کو ایک پتلی سی لمبی مچھلی کی مانند لکھا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے نون کے معنی مچھلی کے لیے جانے لگے۔ اس کے بعد معلوم نہیں کس بنا پر اس کے معنی اجمالی علوم یعنی وہ علوم جن کی تفاسیر نہ ہوں ان کے لیے لینے لگے۔ علامات یا اشارات کی روح سے عرب نون کو خود علم کے معنوں میں بھی لینے لگ گئے۔ جب اسے علم کے معنوں میں لیا تو پھر اسے قلم کے ساتھ ملایا تو نون کے معنی روشنائی، انک ہو گئے اور اس کے معنی دوات کے بھی لیے جانے لگے۔ قلم کی نسبت سے نون کے معنی قلم اور دوات بھی لیے جانے لگے۔ اس کے بعد پہلی باریک اور لمبی شکل کے اعتبار سے عربوں کے ہاں نون تلوار کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا۔
जिंदगी की सारी कायनात कुरान और शमशीर की दो कुव्वतों के गिर्द घूमती है। सदाकत अब्दी की हिफाजत के लिए तलवार एक कुव्वत है, बशर्ते कि वो कुरान के हिसार के अंदर रहे। कुरान ने शमशीर की कुव्वत की खुद तारीफ की है, इसलिए नून के मानी शमशीर लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। अरबी लुगात और कुरान उसकी तायद करता है। इस आयत में कल लफ्ज आया है तो कुरान से उसकी वाज़ेह दलील हमारे पास मौजूद है। कुरान ने कहा लज़ी अल्लमा बिल कलम, सूरह 94 आयत नंबर 4। खुदा वो जात है जिसने इंसान को कलम के जरिए से लिखना सिखाया। लिखना सिखाया से ये मुराद नहीं कि खुदा ने इंसान का हाथ पकड़कर लिखना सिखाया, बल्कि मुराद यह है कि खुदा ने इंसान को कलम के जरिए लिखकर अपना माफियुज ज़मीर बयान करने की सलाहियत अता फरमाई। एक दूसरे मुकाम पे है अल्लामाहुल बयान, सूरह 55 आयत नंबर 4। इंसान को बातें करना सिखाया। बातें करना सिखाया से भी ये मुराद नहीं कि इंसान को खुदा ने बच्चों की तरह बातें करना सिखाई, बल्कि मुराद ये है कि उसको अपना माफियुज ज़मीर अल्फाज में बयान करने की सलाहियत अता फरमाई। कलम से तहरीरी तौर पर मफहूम को बयान किया जाता है और बयान में कुव्वत गोयाई यानी बोलकर मफहूम बयान किया जाता है। हमें कुरान से सनद मिल गई कि यहाँ जो कलम कहा गया है तो उसके मानी तहरीर के जरिए अपना मफहूम बयान करना है। लफ्ज यस्तरून ने वजाहत कर दी कि बात तहरीर के मानों में आई है। अब अगर कोई नून के मानी रोशनाई दवात लेता है तो ये उस एतबार से ठीक होंगे कि कलम के साथ रोशनाई का जिक्र किया गया है। नून के मानी तलवार अरबों की लुगत में मौजूद हैं। अगर नून को तलवार के मानी में लिया जाए तो तलवार की अजमत और अहमियत कुरान में सूरतुल हदीद से वाज़े है कि हमने अपने रसूलों को वाज़े दलाइल देकर भेजा और हर रसूल अपने साथ ज़ाब्ता कवानीन लाया और वो ज़ाब्ता कवानीन की रूह से ऐसा माशरा कायम करते जिसमें हर शख्स के अमल का ठीक ठीक नतीजा मरतब हो और यूं लोग अदलो इंसाफ पर कायम रहें। और वाज़े दलाइल और ज़ाब्ता कवानीन के साथ हमने फौलाद तलवार नाजिल किया जिसमें बड़ी सख्ती होती है। सख्ती अदलो इंसाफ कायम रखने के लिए जरूरी है, इसलिए ये इंसानियत के लिए बड़ी मुनफात बख्श चीज है। सूरह 57 आयत नंबर 25। नून, कलम और यस्तरून के मानी की कुरान से सनद। अब देखना यह है कि अगर कोई मंदरजा वाला मानी लेता है तो कुरान से उसकी तायद कैसे मिलेगी। कुरान ने खसूसियत के साथ ये कहा कि इंसान को कलम यानी तहरीर के जरिए भी इल्म की दुनिया में सनदात और तायीदात हासिल करने की सलाहियत दी है। वही को ना तो कुव्वत गोयाई कहा जा सकता है और ना तहरीर कहा जा सकता है। वो तो एक खुसूसी चीज थी जो अंबिया इकराम ही के साथ थी। कुरान ने कहा कि वही को जबरील ने कल्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, लिहाजा जो चीज कल्ब पर नाजिल की जाती थी वो तो महसूसात की चीजों में से ना तो गोयाई में आती है और ना ही तहरीर में आती है। लेकिन वही सिर्फ ख्यालात आइडियाज भी नहीं होती थी, वही तो बिल लफ्ज थी। कुरान के अल्फाज जिसे कुरान की इबारत भी कहते हैं वो वही के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर नाजिल हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही यानी कुरान के अल्फाज को इंसानों तक पहुंचाया तो पहली चीज तो वही को पहुंचाने की सूरत बयान की थी, यानी मुंह से अल्फाज अदा करने की थी। बयान गोयाई में आता है, लेकिन कुरान ने कलम की अहमियत बताई कि उसको तहरीर में लाया गया। उसके कातब बड़े मुअज़्ज़ज़ काबिल एतमाद बड़े दयानतदार थे। मालूम हो गया कि अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान करीम सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं था बल्कि उसको लिखा भी जाता था। कुरान तो कहता है कि इसको हर्न की खाल पे लिखा जाता था। अगर आप कलम के मानी तहरीर के लेते हैं तो कुरान से उसकी तायद मिलती है और नजर आता है कि वही के कल्ब नबवी पर नजूल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के अल्फाज को इंसानों के सामने जुबानी दोहराते और लिखवा भी देते थे। अब नून के मानी रोशनाई और कलम के मानी तहरीर और यस्तरून ये तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं। कुरान से पहले अरबों के यहाँ किसी किताब की मौजूदगी का सबूत नहीं मिलता। उनके यहाँ जो पहली किताब तहरीरी शक्ल में आई वो कुरान था। यहाँ तक कि मुस्लिम व बुखारी के दिबाचा में लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे कुरान के सिवा कोई और चीज न लिखो। जिस किसी ने जो कुछ लिखा हुआ हो वो उसे मिटा दे। तो गोया सिर्फ कुरान लिखा जाता था
اور قرآن کے سوا کوئی دوسری چیز لکھی ہوئی نہیں تھی۔ آیت نمبر 2۔ ما أنت بنعمة ربك بمجنون۔ اے رسول تم دیوانے نہیں ہو بلکہ تمہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بیش بہا نعمت نبوت سے نوازا ہے۔ نون، قلم اور یسترون شہادت دیتے ہیں کہ اے رسول تو مجنون نہیں ہے، تو پھر وہ دیوانگی کیا تھی؟ مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ تو پاگل ہے۔ ایک تو انسان دماغی پاگل ہوتا ہے اور دوسرا پاگل وہ ہے جسے لوگ پروگرام کی تکمیل کا جنون، لگن یا دھن کہتے ہیں، جس کے بغیر کوئی بلند مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس جنون میں، اس پاگل پن میں، اس دھن میں عقل کے سب تقاضے پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ عشق کا تقاضا ہوتا ہی کچھ اور ہے۔ بلند مقصد، اس کی صداقت پر یقین، اس کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد، اور پھر وہ مقام کے جہاں عام نچلی سطح کے جو نفع اور نقصان کے معیار ہیں وہ پست سطح پر رہ جاتے ہیں۔ ایسے جنون میں نقصان کا معیار بدل جاتا ہے، اور جو نچلے معیار والے ہوتے ہیں وہ ایسے شخص کو پاگل یا جنونی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، اسے تو اپنے نفع اور نقصان کا بھی پتہ نہیں۔ اس آیت میں ان پاگلوں کا ذکر نہیں ہے جو دماغی طور پر پاگل ہوتے ہیں۔ مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیوانگی کا ذکر کرتے تھے جہاں پہنچ کر نفع و نقصان کا معیار بدل جاتا ہے، اور پست لوگ ایسوں کو پاگل کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا دیوانہ اپنے کام، اپنے پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بڑا ہی ہوشیار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پر دنیا زندگی تنگ کر دیتی ہے، لیکن وہ اپنی دھن میں اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے چلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی دیوانگی پر ہزار فرزانگی نثار، کیونکہ ایسی دیوانگی کے بغیر دنیا میں کوئی بلند مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے مقصد کے لیے جنون ہی تو تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین سے کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پہ سورج، تو پھر بھی میں اپنے پروگرام کی تکمیل سے باز نہیں آ سکتا۔ جن کے سامنے بلند مقصد ہو تو لوگ ایسوں کو واقعی پاگل کہتے ہیں۔ یہ دیوانگی عشق کی دیوانگی ہے۔ عقل کل بھی اگر کوئی ہو جائے تو بھی اسے لگن، دھن، جنون کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل تو کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ایک آزاد حربہ، انسٹرومنٹ ہوتی ہے، لیکن حصول مقصد کے لیے انسان کے اندر جس جوش کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو کام کرنے کی لگن، دھن اور مقصد حاصل کرنے کی دیوانگی کا پیدا کرتا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دماغی پاگل پن نہ تھا۔ مخالفین مقصد کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن، دھن، جوش و دیوانگی کو ہی پاگل کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو مرگی کے دورے پڑتے تھے اور نہ کسی کے جادو سے بہکی بہکی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایسی تمام روایات غلط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی دماغی پاگل پن کی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ آیت نمبر 3۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور تیری سعی و کاوش کا صلہ یقیناً ایسا ملے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اے رسول، پروگرام کے لیے تیری دھن، لگن اور جوش و دیوانگی کا وہ صلہ ملے گا جو غیر منقطع ہوگا۔ غیر ممنون، سورہ 68 آیت نمبر 3 کے معنی ہے غیر منقطع تسلسل کے ساتھ۔ مخالفین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین کو بتایا جا رہا کہ اے رسول، تیری لگن، دھن اور مقصد حاصل کرنے کے لیے تیرے جوش و دیوانگی کا نتیجہ یقیناً کبھی ختم نہ ہونے والے خوشگوار نتائج کی شکل میں برآمدگی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آج مسلمان قرآنی مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ پیدائش کے اعتبار سے ایک مسلمان قوم ہے۔ خدا پیدائشی مسلمانوں کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا، وہ تو ہم جیسے ایمان لانے والوں سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ 4 آیت 136، اے وہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ ہم بھی تو ایمان ہی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، سورہ 4 آیت 136۔ اللہ اور رسول، نظام خداوندی پر ایمان لاؤ اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔
یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک تو ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، دوسری بات یہ کہ قرآنی مسلمان بننے کے لیے نظام خداوندی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص قرآنی مسلمان نہیں بن سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول ہی نہیں بلکہ وہ تو قیامت تک آنے والی تمام اقوام کے لیے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو پیغام دیا گیا تھا وہ ذکر للعالمین سورہ 12 آیت 104 تمام نوع انسانی کے لیے ذکر ہے، شرف و مجد کا موجب ہے۔ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن نے جتنے اصول دیے ہیں اور صداقتیں بیان کی ہیں، دنیا مسلسل غیر منقطع طور پر کائناتی رفتار سے ان کو تسلیم کرتی چلی آ رہی ہے۔ اگر قرآن کو انسانی رفاقت بھی مل جائے تو اس کے خوشگوار نتائج کے نکلنے کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی۔ اجر رسالت تو ساری نوع انسانی کے لیے ہے۔ آج انسانیت قرآن کے اصول اور اس کی بیان کردہ حقائق کا انکار اور تکذیب نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ تو اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے، کیونکہ صداقت ہے ہی یہی، اس کے علاوہ دین کے بارے میں اور کوئی دوسری چیز صداقت نہیں ہے۔ آیت نمبر 4۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور اگر یہ لوگ عقل و ہوش سے کام لیتے تو ان پر واضح ہو جاتا کہ جو شخص اخلاق کا احسن نمونہ ہو اور اعلیٰ ترین اخلاق پیدا کرنے والی تعلیم پیش کر رہا ہو تو وہ یقیناً دیوانہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت میں نہیں بلکہ اخلاق میں بلند تھے۔ قوت اور علم کی بات تو اوپر سورہ 68 آیت نمبر 1 میں آ چکی ہے۔ اب تیسری چیز بتائی کہ اے رسول، قوت اور علم کے ساتھ تیری سیرت و کردار بہت بلند ہے۔ مدافعت کے لیے قوت موجود ہو، بات کو دلائل و براہین کے ساتھ پیش کیا جائے اور ساتھ ہی حقائق کو پیش کرنے والے کی اپنی سیرت بلندیوں کے اوپر ہو تو نتائج تیزی کے ساتھ برآمد ہوتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اے رسول، یہ اس قدر کامیابیاں تیرے کردار و سیرت کی بلندی کی وجہ سے ہیں، ورنہ کتنے ہی صداقت پر مبنی اصول کیوں نہ ہوں، کتنی ہی مدافعت کا سامان پاس کیوں نہ ہو، اگر پیش کرنے والوں کا اپنا کیریکٹر پست ہے تو کبھی بھی تعمیری نتائج پیدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین سیرت اور کیریکٹر کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا ذکر سارے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ روحانیت بعد کی اختراع ہے۔ روحانیت دراصل نام ہے پاکیزگی سیرت، بلندی اخلاق کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جس صفت کو قرآن بیان کر رہا ہے وہ خلق عظیم ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول تو روحانیت کے بلند ترین مقام پر ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر کہہ دیا جائے کہ صاحب فلاں میں بڑی روحانیت ہے تو اس کے بعد یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اس کے پاس علم ہے، قوت ہے یا وہ اخلاق میں بلند ہے یا نہیں۔ صوفیوں کا ایک ملامتی فرقہ بھی ہے، ان کی ہر روش ہر بات پر انہیں ملامت کرنے کو جی چاہتا ہے اور ان کو مقرب بارگاہ خداوندی کہا جاتا ہے۔ ان کی بلندی کا یہ معیار ہے کہ یہ ساری عمر نہاتے ہی نہیں ہیں، یہ مجذوب جیسے پھرتے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ دیکھو علم کتنا ہے، مدافعت و قوت کتنی ہے، اور پھر دیکھو کہ سیرت کیسی ہے۔ آیت نمبر 5۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ اے رسول، تمہاری سعی و کاوش کے درخشندہ نتائج اور مخالفین کی غلط روش کے ناگوار نتائج عنقریب اسی دنیا میں تمہارے سامنے آ جائیں گے کہ آیت نمبر 6۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ فتنے میں پڑا تم میں سے کون دیوانہ اور فریب خوردہ ہے؟ موت کے بعد دیوانہ اور فریب خوردہ کا علم ہو تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، بات اسی دنیا کی ہے۔ مرنے کے بعد کی جنت و دوزخ برحق ہے، ہمارا اخروی قیامت پر ایمان ہے، لیکن قرآن جن تبدیلیوں اور انقلابات کی بات کرتا ہے تو ان کے نتائج کو وہ اخروی قیامت پر اٹھا نہیں رکھتا۔ مدت عمل موت کے بعد دوبارہ نہیں ملے گی، اس لیے اگر وہاں جا کر معلوم ہو کہ ہمارا راستہ غلط تھا تو اس کا کیا فائدہ؟ غلط یا صحیح کا معلوم ہونا تو تب مفید ہے کہ یہاں اس دنیا میں معلوم ہو تاکہ اپنی غلط روش کو صحیح کر لیا جائے۔ لفظ فَسَتُبْصِرُ سورہ
68 آیت نمبر 5 میں حرف سین بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے جماعت مومنین، تم بھی نتائج کو ابھی اسی دنیا میں دیکھ لو گے، اور یہ مخالفین بھی نتائج کو عنقریب اسی دنیا میں دیکھ لیں گے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ واقعی صداقت پر مبنی ہے۔ دراصل عمل کے نتائج سے صداقت معلوم ہوتی ہے۔ نتائج کو قیامت پہ اٹھا رکھا جائے تو یہاں صداقت کا پتہ کیسے چل سکے گا؟ زیر غور آیت میں کہا کہ نتیجہ بتا دے گا کہ تم میں سے کون دیوانہ اور فریب خوردہ تھا، تو پھر یہ تو اسی دنیا کی بات ہوئی۔ ہر رسول کے پیغام کی کڑیاں مندرجہ ذیل ہوتی تھیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے رسول دلائل و برہان کی روح سے اپنے پیغام کو پیش کرتا تھا اور دوسروں سے بھی دلائل مانگتا تھا۔ جو شخص دلائل سے قائل ہو جاتے ان پہ ضابطۂ قوانین کا اطلاق ہو جاتا تھا۔ نمبر 2، جو بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ہمارے پروگرام میں مداخلت نہ کرو اور ہم تمہارے پروگرام میں دخل نہیں دیں گے۔ ہمارے پروگراموں کے عملی نتائج خود بتا دیں گے کہ دونوں میں سے کون دیوانہ اور فریب خوردہ ہے۔ نمبر 3، جو لوگ نہیں مانتے تھے اور پیغام کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کے خلاف مدافعت کے طور پر اور ان کی مخالفت روکنے کے لیے قوت کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 7، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ تیرا رب تو بلا شبہ جانتا ہے کہ کون کون صحیح راستے پر چل رہا ہے اور کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ عملی پروگرام کے نتائج سے تو صرف مخالفین اور مومنین کو علم ہوتا ہے کہ کون صحیح یا غلط راستے پر ہے، لیکن خدا تو عالم الغیب ہے، وہ تو نتیجے کی برآمدگی سے قبل بھی جانتا ہے کہ کون صحیح یا غلط راستے پر چل رہا ہے۔ آیت نمبر 8، فلا تطع المكذبين سو تم ان چٹلانے والوں کی بات ہرگز نہ ماننا۔ آیت نمبر 9، ودوا لو تدهن فيدهنون۔ یہ لوگ تو مفاہمت کی غرض سے چاہتے ہی یہ ہیں کہ ذرا تم اپنے موقف میں نرم پڑو تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ مفاہمت کی خاطر حق اپنے مقام سے اوپر یا نیچے جائے تو وہ حق ہی نہیں رہتا۔ مفاہمت کمپرومائز کے معنی یہ ہیں کہ کچھ ایک فریق اپنے مقام یعنی موقف سے ہٹے، کچھ دوسرا فریق نرم پڑ کے اپنے موقف سے ہٹے، یعنی کچھ تم جھکو کچھ ہم جھکیں، یا کچھ تم پیچھے ہٹو کچھ ہم آگے بڑھیں۔ جو شخص حق پر ہو اس کے لیے اپنے مقام سے ذرا سا ہٹ جانا بھی حق اور حق پرست کی شکست ہوتی ہے۔ حق اپنے مقام سے ہٹتا ہے تو باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس باطل حق کے علاوہ کوئی بھی مقام اختیار کر لے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ پہلے بھی باطل ہوتا ہے اور دوسرا مقام اختیار کرنے پر بھی وہ باطل ہی رہتا ہے۔ صحیح جواب صرف ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ غلط جواب سینکڑوں ہو سکتے ہیں۔ حق اپنے مقام پہ اٹل ہوتا ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حق کچھ مکمکا یعنی گیو اینڈ ٹیک کرے۔ مثال کے طور پر ایک کہتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں تو یہ حق پر ہے، دوسرا کہتا ہے کہ 2 اور 2 6 ہوتے ہیں، یہ باطل ہے۔ اس تکرار میں تصفیہ کرانے والے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ضد بری چیز ہے، اس طرح نہیں ہوتا، کچھ ایک نیچے آئے اور کچھ دوسرا اوپر آئے اور مان لو کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ اب 2 اور 2 6 والا باطل اگر مان لے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو اس کا تو کچھ نہ بگڑا، کیونکہ وہ تو پہلے بھی باطل پہ تھا اور 5 مان کر بھی باطل پہ ہی رہا۔ لیکن اگر 2 اور 2 4 والا 2 اور 2 5 مان لے تو یہ بھی باطل پہ آ گیا۔ لہٰذا حق اپنے مقام پر ہی حق ہوتا ہے، مقام سے ہٹتے ہی حق باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حق مفاہمت نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کہ حق کا ایک حصہ لے لیا جائے اور اس کا دوسرا حصہ چھوڑ دیا، نہیں، حق کو تو پورے کا پورا قبول کرنا ہوتا ہے۔ باطل پر کھڑے شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، اسی لیے وہ منافقت کی وجہ سے سودے بازی پر اتر آتا ہے، لیکن وہ منہ سے نہیں بتاتا کہ وہ حق پہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 10، ولا تطع كل حلاف مهين۔ اے رسول، مفاہمت چاہنے والا پست ذہنیت کا مالک اور سخت جھوٹا ہے، اس لیے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسموں پر قسمیں کھائے چلا جاتا ہے۔ تو
تو اس کی بات نہ مان۔ مہین کے معنی ہے پست ذہنیت کا ذلیل کردار کا انسان۔ حلافن کے معنی ہے جھوٹا جو بات بات پر قسمیں کھائے۔ دلائل کا دلائل سے اور کھلے بندوں مخالفین سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن منافقت اذیت پہنچاتی ہے۔ حلافم مہین سورہ 68 آیت نمبر 10۔ بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ذلیل۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہاں کوئی خاص آدمی مراد ہے جس کے متعلق یہ کچھ کہا گیا ہے، اور نہ ہی یہ سمجھ لیں کہ قرآن معاذ اللہ کسی کو گالی دیتا ہے۔ قرآن تو بتوں کو بھی گالی دینے سے منع کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی مخالف، کسی حریف کو گالیاں دینا شروع کر دے؟ معاذ اللہ۔ قرآن اگلی چند آیات میں مفاہمت چاہنے والوں کی ذہنیت کا ذکر کرتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑے گا۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا کہ اے رسول، ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ دلائل و براہین سے بات کریں گے ان سے تو تنگ نہیں پڑے گا، اور نہ ہی کھلے بندوں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آنے والوں سے تو تنگ پڑے گا۔ ہاں البتہ جس کریکٹر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایسے منافقین سے تو تنگ پڑ جائے گا۔ ایسا مرحلہ آ جائے تو مخالفین کی باتوں کا اثر نہ لو، بلکہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ سورہ 73 آیت نمبر 10۔ جو باتیں یہ کرتے ہیں ان کو ہمت و حوصلے کے ساتھ برداشت کرو۔ کہا کہ ایسی پست ذہنیت والوں کا مقابلہ کرنا یا ان کو جواب دینا رسول کے شایان نشان نہیں ہے، اس لیے کہا وَلَا تُطِعْ سورہ 68 آیت نمبر 10۔ ان کی بات نہ مان، ان سے مفاہمت نہ کر۔ جھوٹے کی پہچان یہ ہے کہ جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، حلافم مہین جیسی خصوصیات مومن میں نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کسی خاص شخص کے متعلق نہیں کہا کہ وہ ایسا تھا، یہ صرف ذہنیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن نے قیامت تک کے لیے بتا اس لیے دیا کہ جو حلاف ہوتا ہے وہ مہین بھی ہوتا ہے۔ خیال کرنا کہیں یہ بات تم میں پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ حلافن اور مہین ہونا بڑی معیوب بات ہے۔ آیت نمبر 11۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ یہ منافق چاہتا ہے کہ وسوسہ انگیزیوں سے تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کر دے۔ اسے کہیں بھی حسن اور خیر نظر نہیں آتا، ہر جگہ اسے شر، نقص اور خرابی دکھائی دیتی ہے۔ وہ ہر جگہ لگائی بچھائی میں مصروف رہتا ہے، اپنی باتوں میں وہ جھوٹ سچ ملا کر ہر جگہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ منافق ذہنیت کی نشانیاں۔ منافقین کی ذہنیت سورہ 68 آیات 9 تا 13 بیان ہوئی ہیں۔ اس آیت میں پہلا لفظ ہے ہمازن سورہ 68 آیت نمبر 11، اور معنی ہے کچوکے مارنے والا، کمینی حرکتوں سے جماعت میں تفریق پیدا کرنے والا۔ اسے ہر جگہ نقص ہی نقص نظر آئے، اسے کوئی اچھی بات نظر ہی نہ آئے، یعنی مکھی کی طرح جب بھی بیٹھے گندگی اور غلاظت پہ بیٹھے، کوئی چیز اسے خوبصورت اور حسین نظر نہ آئے، اور ہر شخص میں عیب تلاش کرتا پھرے۔ دوسرا لفظ ہے مشائن۔ مشاع کے معنی ہے لگائی بچھائی کرنے کے لیے ہر وقت چلتے پھرتے رہنے والا، کہ کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس، گویا لگائی بچھائی کے علاوہ اس کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ آج کل اس کو جھوٹا پروپیگنڈا کرنا کہتے ہیں۔ یہ مذموم کیریکٹر کی بدترین شکل ہے۔ تیسرا لفظ بے نمیم ہے۔ نمیم کے معنی بھی لگائی بچھائی کرنا ہے۔ قرآن نے مشائن کے ساتھ نمیم بھی لگا دیا ہے، یعنی بھڑکانے والا، برانگیختہ کرنے والا، مشتعل کرنے والا۔ ایسے شخص سے بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یار تم تو بڑے ہی بے حیا ہو، وہ تمہارے خلاف باتیں کرتا چلا جا رہا ہے اور تم ہو کہ آرام سے سنتے ہی چلے جا رہے ہو۔ یہ تو بڑی بے حمیتی اور بے غیرتی ہے۔ نمیم ذہنیت میں تحمل و برداشت نہیں ہوتی، یہ بھڑکانا ہے، برانگیخت کرنا ہے، اپنی باتوں میں جھوٹ ملا کر ہر جگہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔